ہفتوں سے اسی بات پر چل رہی ہے۔ ملک کے معاملات ایک طرف رہ گئے ہیں، حکومتی معاملات ایک طرف ہیں، جو ملک کی عوام کی پریشانیاں وہ ایک طرف رہ گئی ہیں۔ ہر شخص سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا، کیسے کرے گا، بینچ کیا ہوگا۔ آج حالت یہ ہے کہ آپ سڑک پہ چلے جائیں، کسی آدمی سے پوچھیں، وہ آپ کو ججز کے نام بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ اس بینچ سے فیصلہ کیا آئے گا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ آج ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور بدستور متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک بڑا آسان حل تھا۔ ہم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب عدالت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو پورے نظام کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ اس کا بڑا ایک آسان حل تھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیتے، جو فیصلہ وہاں سے آتا اس کو انگلی نہ اٹھا سکتا۔ یہ معاملات جو ہیں یہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئے بدقسمتی سے۔ اب سپریم کورٹ نے ایک ایسا قانون جو پارلیمان نے پاس کیا، صدر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اس پر اسینٹ نہیں دی، یعنی انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا، واپس پارلیمان میں آیا، جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہوا اور ابھی 10 دن کا مہلت ہوتی ہے صدر صاحب کو کہ اس پہ دستخط کر دیں۔ انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ 10 دن پورے ہوں گے تو ملک کا قانون بن جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے قانون بننے سے پہلے ہی، یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی کہا کہ جی یہ قانون کا عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس بات کی تاریخ جو ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کسی بھی عدالت سے آپ کو ملے گی۔ قانون پہ عدالتیں تشریح کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن قانون بنانا یہ آئینی طور پر پارلیمان کا کام ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ اگر عدالتیں قانون اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کے اندر کیا رہ جائے گا۔ تو آج یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے، اور آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کر، اپنے اختیارات کے اندر رہ کر کام کرے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے ٹی وی پر، سوال کے جواب میں خود کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نیب کا جو قانون ہے، میں جب پرائم منسٹر تھا تو اس میں تمام جماعتوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پاکستان کی اعلیٰ ترین جو جوڈیشل شخصیت تھی ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے یہ قانون بدلا، دن میں بدلیں گے تو رات کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، رات کو بدلیں گے تو اگلی صبح اسٹرائک ڈاؤن کریں گے۔ تو جب یہ معاملات ہو جائیں، جب اداروں کے درمیان تعلقات یہ رہ جائیں، جب عدالتیں ہی اپنی من مانی شروع کر دیں کہ کون سا آئین، کون سا قانون لاگو ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، پھر انصاف ملک میں نہیں رہتا۔ آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عدالتوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، کہ یہ ملک کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، جہاں پوری قوم آج تماشائی بنی ہے، اس کا بیٹھ کر حل تلاش کریں۔ یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، ان فیصلوں کا بڑا گہرا اثر ملک پر پڑتا ہے۔ آج جب ملک میں انتشار کی کیفیت ہوگی، اس کا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے، اس کا اثر ملک کے ہر نظام پر پڑتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب کو، ملک کے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا اپنے معاملات سے ہٹ کر اس معاملے کو طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں یہ انتشار کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو۔ اچھا، آپ نے چیف جسٹس کی ذمہ داری کی بات کی، آپ کے خیال میں موجودہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے؟ دوسرا سوال، یہ اس وقت جو ایک ایک کر کے جی دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ ذمہ داری پوری کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی یا پاکستان کے عوام کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہمیں اسے توقع ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے۔ ان کا ایک ریکارڈ ہے اور ہم اسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ لیکن یہ جو ابہام پیدا ہو گیا ہے بینچز کے بارے میں، یہ بات درست نہیں ہے۔
अच्छा, ये जो अदलिया और मुकन्ना के दरमियान एक चपकलश चल रही है, कशमकश चल रही है, इसका नतीजा क्या आएगा? पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा रिजल्ट आएगा इसका? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ये कशमकश होती है, ये एक कोई अनोखी बात नहीं है ये कशमकश, लेकिन ये सब सेटल्ड बातें हैं कि कानून कौन बनाएगा, कानून की तशरीह कौन करेगा। अब उसमें अगर अदालतें स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पर वो कानून जो अभी कानून बना नहीं है, यानी ये आप ये समझें कि कोई शख्स अगर एक पिस्तौल ख़रीद ले तो आप उसको कत्ल की सज़ा दे दें कि ये शायद पिस्तौल लेकर कल कत्ल कर देता, तो आप पहले ही सज़ा दे दें उसे, कत्ल की सज़ा इसको दे देते हैं। ये बातें कुछ तारीख कबूल नहीं करेगी और ना ही कानून का निज़ाम इस बात को कबूल करता है। सर, माजी में जो कवानीन में तब्दीली की गई थी सियासी जमातों की जानिब से, सिर्फ अपने मफादात के लिए चेंज किए थे। अब जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, कानून में तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो ये भी अपने मफादात के लिए, ये बेहतर नहीं होगा कि इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अगर कवानीन में तरमीम करती है और उसमें आप सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, कानून पर तनकीद कर लें ना। इस कानून, ये वाहिद कानून जो मैंने देखा है, इसमें कोई आदमी तनकीद नहीं करता। कानून क्या है? कानून क्या है कि जब आप सुओ मोटो नोटिस किसी बात का इख्तियार लेंगे तो मन मानी के बेंच नहीं बनाएंगे, उस पर एक कमेटी बनी है जो बेंच बनाएगी और फिर अपील का हक दिया गया है। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आईनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब सुओ मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए तो ये बात नहीं चलती। जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने की है, इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन का ताल्लुक पैदा किया गया है। इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी करे। अगर हुकूमत या कोई और इदारा उनसे ताउन नहीं करता तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, उस पर जो कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। इसको तमाशा मत बनाएं। और ये सारी बात पैदा होती है जब मन मानी के बेंच बनते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, आप यहाँ किसी सड़क पर किसी आदमी से पूछें कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा, वो आपको बता देगा कि फैसला क्या आएगा। ये बदनसीबी है। तो अदालत की साख इस हद तक मुतासिर हो चुकी है। अच्छा, अभी आपने गालबन नाम नहीं ले रहे, लेकिन शायद साकिब निसार साहब का जिक्र आपने किया कि उन्होंने आपको कहा कि अगर आपने कानून बनाया, रात को बनाएंगे तो सुबह। तो इस तरह ये लग रहा है कि फिर पूरा जो सिस्टम है उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेना दुरुस्त नहीं है। जो आदमी अपना दिफा ना कर सके उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारे निज़ाम की खराबियां हैं कि आज जो अदालत का निज़ाम है वो हर बात को सुओ मोटो नोटिस लेता है। शादी घरों पर भी सुओ मोटो नोटिस लिया गया, लेकिन जो इन अदालतों में हो रहा है इसका कोई सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेता? आप यहाँ जाएं, ज़रा देखें कि कितने लोग कितने सालों से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या इंसाफ की ताखीर नाइंसाफ़ी नहीं होती? इन बातों का फैसला मैं तो नहीं कर सकता, अदालतें करती हैं। लेकिन अदालतें हर मामले पर सुओ मोटो नोटिस लेती हैं, सिवाय जो इस मुल्क के इंसाफ का निज़ाम है। सर, आप क्या चाह रहे हैं कि अदालतें जो बेंच बनाती हैं उससे पहले जो जिनके खिलाफ मुकदमा होता है उनसे पूछा जाए कि जी कौन से जजेस बिठाए जाएं और जजेस कौन से बेंच बनाए जाएं? इस तरह के कोई कानून होना चाहिए? नहीं, आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं कह रहा, आज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये जो बेंच बनते हैं वही 3-5 आदमी का बेंच हर मामले पर बनता है। खास तौर पर जो सुओ मोटो नोटिस होता है, इंसाफ का एक तकाजा होता है कि अगर मुल्जिम भी आप में उंगली उठा दे, मुल्जिम उंगली उठा दे, तो वो जज या वो बेंच हट जाता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरे साथ ख्वाजा नवीद साहब सीनियर लॉयर हैं इस शहर के। आज से 23 साल पहले हमारा इसी शहर में हाईजैकिंग का ट्रायल हुआ था। बहुत मशहूर ट्रायल था पाकिस्तान की तारीख में। 99 में, 2000 में फैसला आया। रहमत हुसैन जाफरी साहब उसके जज थे। उस वक़्त हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे, स्पेशल कोर्ट के जज थे। हाईजैकिंग ट्रायल था जिसमें मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, चीफ मिनिस्टर 2 और 9 लोग उसके अंदर एक्यूज थे। सबसे मार्शल्लाह हुकूमत थी उस वक़्त। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने ट्रायल चलाया, डे टू डे बेसिस पर चला। ट्रायल
جب مکمل ہو جاتا ہے تو آپ جج کے پاس پیش ہوتے ہیں اور ایک کاغذ پر سائن کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹرائل سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بات درست ہے جی؟ تو ایک ایک کر کے ہم 9 ایکیوز تھے تو کمرے میں لے گئے. رحمت حسین جعفری صاحب بیٹھے تھے تو میں جب کمرے میں گیا تو انہوں نے تمام اہلکار نکال دیے کمرے سے. رحمت حسین جعفری صاحب زندہ ہیں. یہ بات میں نے پبلکلی ایک ٹی وی پروگرام پر کی ہے, پہلے اسے کبھی نہیں کی تھی. تو میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے, وہ مجھ سے پہلے آئے تھے سائن کرنے, میں بھی آیا. تو ہم کمرے میں 3 لوگ رہ گئے. رحمت حسین جعفری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو, کہ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے, ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, مجھ پر اعتماد نہیں ہے, میرے منہ پہ کہہ دیں, میں ابھی کیس کو ریمانڈ کر دیتا ہوں, یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا. یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں, یہ جج کا کیریکٹر ہوتا ہے جس کی آج ضرورت ہے. بہت شکریہ. سر وہ اب دوسری طرف بھی آ رہے ہیں, آپ اتنی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ آپ نئی پارٹی نہیں بنا رہے, لیکن وہ سوئی لوگوں کی وہیں اٹکی کہ آپ کا یہ جو آپ کی کیا رائے, بنا دینی چاہیے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دوسرا سوال مشورہ دو نا. میں نے پہلے کہا کہ پاکستان, میں پہلے کہا کہ کارروائیاں چل رہی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ پاکستان چند چیزوں میں خود کفیل ہے, اس میں ایک سیاسی جماعتیں بھی ہیں, بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے چل رہی ہے جی. سپریم کورٹ میں جو کاروائی چل رہی ہے, ایک طبقے کی خواہش بھی ہے اور لگ بھی رہا کہ شاید وہ پورا ہو جائے. جس طرح آپ نے کہا کہ بینچ بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے فیصلہ کیا آئے گا. پتہ یہ چلے کہ کل میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ توہین عدالت میں گئی اندر, تو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے. انشاءاللہ آپ لکھوا لیں جی, یہ سادے کاغذ میں لکھا لیں کہ میں وزارت عمرہ کو امیدوار نہیں ہوں. آپ پہلے بھی نہیں تھے, اگر پارٹی نہیں, میں بالکل امیدوار نہیں ہوں, لکھوا لیں آپ. صاحب نے آپ اگر لکھا انشاءاللہ. آج آپ کو وزیر اعظم ڈھونڈنے پڑے گے یا وزیر اعظم ملے گا نہیں آپ کو. آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, کیونکہ بلاول بھٹو بھی تعریف کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دیکھیں, مطمئن میں ہوں یا نہ ہوں, ملک کے حالات مشکل ہیں, ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ حالات جو بگاڑ اشروں کا ہے, یہ ایک دن میں دور نہیں ہوتا مینج IMF کر تو رہا ہے. جی. تو IMF نے کہہ دیا کہ IMF جو کر رہا ہے, اگر وہ جو IMF چاہتا ہے وہ ہم کریں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.